السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اج دی عظیم و شان فقید المثال کانفرنس، جو کہ میرے خیال دے مطابق پہلی مرتبہ اس گاؤں دے اندر اس طرح دا پروگرام ہو رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرنا ہاں تمام منتظمین نو اور تساں احباب نو۔ اللہ پاک سب دی محبت نو، محنت نو، شوق نو، جذبے نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ یقینی بات ہے کہ تساں احباب بالخصوص اج قرآن کرام دیاں تلاوتاں سنن واسطے تشریف لے کے آئے ہو، جو کہ بڑی دور دراز تو تشریف لے کے آئے نے اور ساڑھے معزز مہمان نے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ اپنی خوبصورت آوازاں دے نال جو اللہ پاک نے انہوں نے ملکہ عطا فرمایا ہے، تساں احباب دے سامنے قرآن کریم پڑھن گے۔ اللہ سانو سارے انو قرآن پڑھن والا، قرآن سمجھن والا اور قرآن تے عمل کرنے والا بنائے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن تساں دے اور انہاں دے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہ رہا، اور ویسے بھی بس صرف اج حاضری لگوان واسطے میں تساں احباب دے کول اللہ دی توفیق دے نال آیا۔ جو میرے ذمہ بات لگائی گئی ہے او دے حوالے دے نال تسی بڑی توجہ دے نال میری بات سننی۔ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اے دینی مجلس دے آداب دے خلاف ہے، اور میں بالادب گزارش کراں گا جڑے ساتھی باہر کھڑے انہاں دی خدمت دے اندر بڑی محبت دے نال میری درخواست ہے، اگرچہ مینوں روشنی دی وجہ تو نظر تے نہیں آ رہے، لیکن جدوں میں آیا اس وقت میں دیکھے آسی کافی ساتھی باہر پھر رہے ہیں۔ اگر تے او اللہ دی رضا دی خاطر آئے نے تو پھر تشریف لے کے آؤ، اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی مشہور و معروف سورت اخلاص دیاں دو آیتاں میں تساں احباب دے سامنے پڑھیاں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے نے کل هو اللہ احد۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اچھی بولو نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیو لوگانو اے بات دس دیو کہ اللہ ایک کوئی، اللہ صرف ایک ہے، احد، واحد بھی نہیں، احد ایک ہی ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کتنے نے بولو؟ ایک، دو نہیں،
جس طرح مجوسیاں نے آکھیا اللہ احد اللہ ایک ہے تین نہیں، جس طرح عیسائیاں نے آکھیا اللہ احد اللہ ایک ہے 360 نہیں، جس طرح مکے والے نے آکھیا اللہ احد اللہ ایک ہے کئی ہزار نہیں، جس طرح کئی کلمہ پڑھن والے نے آکھیا اللہ ایک ہی ہے، ساری کائنات نو بنانے والا، ساری دنیا دے نظام نو چلانے والا، جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، رب المشرقی و رب المغرب، رب المشارقی و رب المغارب، رب المشرقین و رب المغربین، او مالک کائنات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اللہ دی، آسمان بھی اللہ دا، اور جناب درندے پرندے چرندے، چلانے والے، گرانے والے، چہچہانے والے، بولنے والے، بھاڑنے والے، چلنے والے، پانی دے اندر تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، ہواؤں دے اندر اڑنے والے، تمام مخلوقات دا خالق مالک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ پوری کائنات دا نظام جس پروردگار عالم نے سجایا، اور شیخ سید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جاننے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ جی تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ ماشاءاللہ جی، اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، او پروردگار عالم دی ذات، اللہ جی تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئے تو تسی توجہ ذرا میری طرف رکھو۔ وعلیکم السلام۔ اللہ ذو الجلال دی ذات، پروردگار عالم دی ذات، کتنی طاقتاں دی مالک ہے، کتنے اختیارات نے اس رب العالمین دے کول ذرا توجہ کرنا۔ اللہ تو نیندر جے نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹہ پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندران دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا اے نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ ساری کائنات دا نظام چلان والا کون ہے؟ ذرا اونچی بولو، جدا کیدہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اللہ ذو الجلال دی ذات وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حضرات و پروردگار عالم تنے تنہا ہے، ادا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی جاندار نہ کوئی بے جان، نہ کوئی زبردست نہ کوئی زیردست، نہ کوئی عربی نہ کوئی اجمی، نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی صاحب اقتدار، نہ کوئی کلی دے اندر رہنے والا فقیر اور مسکین۔ اللہ ذو الجلال نہ کوئی شاہ نہ کوئی گدا، وہ کلہ ہی ہے، اکیلا دنیا دے نظام نو بنایا، دنیا دے نظام نو چلا رہے ہیں۔ اور پھر مالک کائنات نے کیا کمال کی تھی، کیسے انسان بنائے،
طرح طرح دیاں شکلاں آپس دے اندر نہیں مل دیاں اور جناب شکلاں دی بات کر دے ہو فنگر پرنٹ نہیں مل دے آپس دے اندر فنگر پرنٹ آپس دے اندر قسمتاں نہیں مل دیاں ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نادنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے یہ قسمتاں بنانے والا کون ہے اللہ اللہ هو اللہ احد اگے فرمایا اللہ الصمد بے نیاز ہے کسے دے اگے مجبور نہیں نہ کسے دی طاقت دے اگے نہ کسے دی محبت دے اگے آئیے حضرات ذرا توجہ کرنا میں تاریخ دی ایک چھوٹی جی مثال بیان کرنی چاہ رہے ہیں تاکہ شاید کسے میرے بھائی دے ذہن دے اندر بات آ جائے اور اس پروردگار عالم دی حقیقت دا طاقت دا اور قدرت دا اندازہ ہو سکے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال دے حکم دے مطابق 10,000 دا نفوس قدسیہ دا لشکر جرار لے کے نکلے اونا لوگاں دی جماعت نو لے کے چلے کہ جنہ گھوڑیاں دے اوپر قدم رکھن انہاں گھوڑیاں دے قدماں دے تھلوں نکلنے والیاں چنگھاڑیاں دی قرآن قسم اٹھائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا کائنات دے امام نے مکہ المکرمہ دا گھراؤ کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی اللہ دا حبیب پیغمبر دنیا دا جرنیل اعظم کائنات دا فاتح اعظم بن کے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے 360 بتاں نو گرا دیتا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پھر میرے پیغمبر نو خبر مل گئی کہ اللہ دے پیغمبر مکہ تے فتح ہو گیا ہے لیکن حنین دے اندر مسلمانوں دے اوپر چڑھائی دیاں باتاں ہو رہی ہیں کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جی اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا مکہ اللہ ذوالجلال نے فتح کر دیتا ہے آئے تے مکہ فتح کرنے واسطے سی وہ کم ہو گیا مکمل لیکن اے دے باوجود میں اللہ دا پیغمبر تو انہوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسی واپس اپنے گھران دے اندر نہیں جانا اللہ دے پاک پیغمبر جی حکم کیے آپ نے فرمایا کہ حنین دی طرف پیش قدمی کرو حنین دی طرف پیش قدمی کرو کسے صحابی نے بہانہ نہیں بنایا کسے صحابی نے عذر پیش نہیں کیتا کوئی ہیل و حجت تو کم نہیں لیا بس پیغمبر کائنات علیہ السلام کا حکم ہویا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 دا لشکر تبدیل ہو گیا 12,000 دے اندر 12,000 دا لشکر جرار جس وقت نکلیا کائنات دے جرنیل اعظم دی قیادت دے اندر اس طرح لگدا سی جویں بہت بڑا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہویا جا رہا ہے اتنی ہیبت اتنا جلال اتنا روب اتنا دبدبا اللہ اکبر دریاواں دے دل بھی دہل جان دنیا دے نفوس قدسیہ دی جماعت پیغمبر دی قیادت دے اندر جا رہی ہے صحابہ نے دیکھیا سجے تا حد نگاہ فوجی ہی فوجی لشکر ہی لشکر جیالے ہی جیالے پیغمبر دے سپاہی ہی سپاہی بائیں دیکھیا کھبے لوگ ہی لوگ اتنا زیادہ دل دے اندر بات آئی اتنے زیادہ خوش ہوئے صحابہ دے ذہن اندر ایک بات آ گئی ہندرہ توجہ کرے آجے بدر دے اندر اسی تھوڑے مقابلے دے اندر زیادہ احد وچ اسی تھوڑے مقابلے دے وچ زیادہ اور جناب خندق وچ اسی تھوڑے مقابلے دے وچ زیادہ اج پہلا موقع ہے اسی 12,000 مقابلے دے اندر نے 4,000 اوہ اسی تے اس وقت نہیں ڈرے
جدوں ساڈی تعداد کوئی نہیں سی، ہن تے وسائل، ہن تے سواریاں، ہن تے اسلحہ، ہن تے طاقت، ہن تے قوت، ہن تے ہیبت، ہن تے جلال، ایسی دی تیسی پتہ تے ہن لگے گا، میدان تے ہن سجے گا، مزہ تے ہن آئے گا۔ رب العالمین نے دیکھیا او پیغمبر دے صحابہ، او میری جماعت، میرے ولی، میرے دوست، بدر دے اندر یا اللہ، احد دے اندر یا اللہ مدد، خندق دے اندر یا اللہ کامیابی۔ اگر ہن طاقت مل گئی ہے تو ہن کہندے نے ساڈے کول طاقت بڑی ہے، اسلحہ بڑا، چلو دیکھ لینے اسلحے نو بھی دیکھ لینے۔ حضرات پھر ہویا کی قرآن پاک کو انہوں سنان گے انشاءاللہ ساڑھے کاری، ذرا تھوڑا جا ترجمہ سن لو۔ ہویا کی رات دا پچھلا پیر سی، صحابہ وادی دے اندر داخل ہون لگے، صحابہ دے دین اندر یہ بات ہے کیڑا ہون لڑائی ہونی ہے، اپنی کوئی جگہ بنائیے، صبح ہوئے گی، صف دے نال صف لگے گی، انہوں دے پہلوان میدان دے اندر آنگے، ساڑھے مبارزت ہوئے گی، جس طرح قانون، دستور، قائدہ کلیہ ہے، وہ دے مطابق سویرے لڑائی ہوئے گی۔ یہ سوچ رہے ہیں صحابہ، لیکن ادھر جڑا مشرک ہوندا ہے ادھر تے بھروسہ ہی اپنی طاقت تے ہوندا ہے، انہوں نے پتہ دی ساڑھے پلے ککھ نہیں، انہوں نے صبح ہون دا انتظار ہی نہیں کیتا۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال نے بات واضح فرمائی کہ غیب دا علم کدے کول ہے، صحابہ نو پتہ ہی نہیں چلے، وہ پہلے تو تیر کمانہ تے چڑھا کے، نیزیاں دے ترکش ہتھاں دے اندر پکڑ کے، درختان دے اوپر، غاراں دے اندر، پتھران دے پیچھے، بالکل تیار ہو۔ صحابہ اکرام داخل ہوئے، اچانک تیران دی بچھاڑ، نیزے چلنے، کسے دے رخسار تے لگیا، اندھیرا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کسے دے پیڑ تے لگیا، کسے دے بادو تے لگیا، جدر نو کسے دے منہ آیا ادھر نو دوڑ لگا دیتی۔ 12,000 لشکر منتشر ہو گئے، 12,000 میرے پیغمبر دے کول چند گنتی دے بالکل تھوڑے رہے صحابہ رہے، کائنات دے امام کلئی سفید خچر دے اوپر سوار نے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب نو پکڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دشمن دیاں صفان دے اندر کلئی جان دی کوشش فرما رہے ہیں۔ کیسا بہادر ہے میرا نبی، کتنا دلیر ہے میرا آقا، کتنا جرت والا ہے میرا پیغمبر، کوئی پرواہی نہیں، اندھیرے دے اندر تیران دی بچھاڑ ہے، بڑے بڑے بہادر انہاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، لیکن کائنات دے امام تنے تنہا میرا پیغمبر، آپ جا رہے ہیں۔ حضرت عباس اس رکاب نو پیچھے کھچ رہے ہیں کہ کتے آمینہ دے لال دا نقصان نہ ہو جائے، کائنات دے امام دا نقصان ہو گیا تو پوری امت دا نقصان ہو جائے گا، اسلام دا نقصان ہو جائے گا، پیچھے کھچ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا کہ میں نو اگے نہیں جان دیں گے، آپ نے تلوار میں آنچو کڑی، بلٹ پروف گڑیاں دے اندر بیٹھ کے قوم نو مروانا بڑا آسان ہے، تحریکاں چلانیاں بڑیاں سوکھیاں نے، بڑے بڑے مہنگے ترین کنٹینر بنا کے او دے اندر دنیا نو ذلیل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس طرح میدان دے اندر تنے تنہا دشمن دے سامنے ڈٹ جانا، اے حقیقی لیڈر اور قائد دا شیوا ہویا کردا ہے۔ کائنات دے امام داخل ہوئے، آپ نے تھلے چھلانگ لگائی خچر تو، اور اعلان فرمایا انا النبی لا کذب، انا بن عبد المطلب، وہ دونوں خبرائیاں ہون گیاں، میں اوہی نبی ہاں، اوہی نبی جو مکے دے گلی کوچاں بازار دے اندر اللہ دی توحید دے ڈنکے بجایا کردا سی، مسجد نبوی دے محراب و منبر توحید دے نغمیاں دے نال گونجیا کردے سن۔ اج ڈرم دی ضرورت نہیں، خاندانی پیغمبر ہاں، خاندانی نبی ہاں، عبد المطلب دی اولاد ہاں، اللہ دا سچا پیغمبر ہاں، میدان جہاد دے اندر بھی، تلواراں دے سائے دے نیچے بھی،
اور آتش و آہن دی بارش دے اندر بھی اس سے بات کا اعلان ہوئے گا اکو اللہ حاجت روا، اکو اللہ مشکل کشا، اکو اللہ بگڑی بنانے والا، اکو اللہ ڈبیاں تارنے والا، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، رزق دا مالک، رزق واپس لین دا مالک، تخت دا مالک، تخت دار دا مالک، بیڑیاں نو ڈوبنے والا، بیڑیاں نو تارنے والا، چولہیاں نو جلانے والا، چولہیاں نو بجھانے والا اللہ ذو الجلال دی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پروردگار دا اس کائنات دے اندر، پورے جہان دے اندر، تمام عالمین دے اندر کوئی بھی شریک ہو سکتا؟ بولو کتنا بہادر ہے میرا نبی، کتنا عظیم ہے میرا نبی۔ کہیں تو میں کہنا چاہ رہے ہیں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہوں بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے او پیغمبر جسے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے بات کہی سی کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کتنا عظیم پیغمبر ہے، کتنا عظیم پیغمبر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں میں اس پیغمبر دے متعلق اپنی محبت دا اظہار اس انداز دے نال بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ ایک باری کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا گلا خراب ہے تو اڈا تے نہیں خراب، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ۔ مالک جہان دیوی، مالک جہان دیوی، نہ ایک پل بھی چھوڑ سین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین۔ اور حضرات ذرا توجہ کرے آرے دے کے پیانی مازاں رب آقا نو ٹوریا، موسیٰ نے پھر فلک وال آقا نو موڑیا، دے کے پیانی مازاں رب آقا نو ٹوریا، موسیٰ نے پھر فلک وال آقا نو موڑیا۔ نازک نے تیرے امتی، نازک نے تیرے امتی، نہ اے نہ پار سین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین۔ آمینہ دے لال نے اعلان فرمایا، او عباس جی اللہ دے پیغمبر، عباس تیری آواز بلند ہے، ذرا آواز دے میرے صحابہ نو، وہ بیری دے تھلے بیعت کرنے والو کدھر چلے گئے ہو آج؟ حضرت عباس نے آواز لگائی، پھر لکھے لکھن والے آنے کوئی اے نہ گوے کہ پیغمبر دے یار نبی نو چھڑ کے چلے گئے۔ غزوات حیدری دے اندر لکھیا، حضرات ذرا توجہ
توجہ کرنا نہج البلاغہ دے اندر لکھیا کہ صحابہ دے کناں دے نال آواز ٹکرائی لبیک 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 پکار دے ہوئے آئے پیغمبر دے قدماں دے اندر جمع ہو گئے میرے اللہ نے پھر کامیابیاں عطا فرما دیتی ہیں کامیابی عطا فرما دیتی لیکن جڑا وقتی نقصان ہویا ایدی وجہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمائی فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ آجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ اوے پیغمبر دیو یارو یاد کرو اس حنین دے دنوں جدوں تسی ناد کیتا اپنی کسرت دے اوپر تسی کیا ساڑی طاقت بڑی ہے ساڑے وسائل بڑے نے پھر میں توانو فوری طور تے پکڑ کے تنبیہ کر دیتی زمین اپنی فراخیاں دے باوجود تنگ ہو گئی اللہ اکبر وہ میاں جنوں دے اندر رہن والے ارد گرد آن والے میرے پیارے مسلمان بھائی رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ساری دنیا دے اولیاء ساری دنیا دے اتقیاء ساری دنیا دے محدثین ساری دنیا دے نیک لوگ ایک پاسے ہو جان میرے پیغمبر دے ادنا صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اے تھے پوری جماعت صحابہ دی اللہ دی توحید دی طرفوں معمولی جا توجہ ہٹی میرے اللہ نے فوراں پکڑ کے تنبیہ کر دیتی اور نالی دنیا نو اے بات دس دیتی اللہ الصمد اللہ کسے دی محبت دے اگے مجبور صحابہ نو میرا اللہ پکڑ کے تنبیہ کر دوے تو اور میں کس بات دی مولی ہیں پتہ نہیں کنے سانو سبق پڑھا دیتے نے جی فلاں سانو چھڑوا لے گا فلاں چھڑوا لے گا فلاں چھڑوا لے گا ایت الکرسی بڑی پڑھ دے ہو کہ دی ترجمہ بھی پڑھو من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ کدی اندر ہمت ہے جرت ہے کہ اس مالک دے حکم تو بغیر سفارش بھی کر سکے کوئی معمولی بات ہے توحید ہی تی بنیاد ہے حضرات بنیاد ہی توحید ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ حضرات توحید ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر بے شمار مصیبتاں برداشت کی دیاں اس توحید دی خاطر ذرا توجہ کرنا اس توحید دی خاطر میرے پیغمبر نو مکے دے گلی کوچا بازار دے اندر دھکے بھی مارے گئے میرے پیغمبر نو گالاں بھی دتیاں گئیاں میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب دے اندر محصور کر کے پتے کھان تے مجبور کیتا گیا توحید دی خاطر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلوے اتھر دے اندر کپڑے چڑھا کے بل دیتے گئے توحید دی خاطر میرے پیغمبر دا بائیکاٹ کیتا گیا توحید دی خاطر اللہ اکبر وہ اللہ دے حبیب پیغمبر حرم دے اندر نماز ادا کر رہے تے میرے پیغمبر دی پشت مبارک دے اوپر غلادت دے نال بھری ہوئی اوجری اونٹ دی اوجری مرے ہوئے اونٹ دی اوجری رکھ دیتی گئی میرے پیغمبر دی لخت جگر جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نو پتہ لگیا اور رون دی ہوئی آئی اپنے بابا دی پشت دے اوپروں اس اوجری نو ہٹا رہی ہے نالے اکھاں دے اندر آنسو لے کے آسمان دی طرف دیکھ کے کہیں دی اللہ جی میرے ابو دا قصور تے کوئی نہیں میرے ابو دی غلطی تے کوئی نہیں اللہ اکبر یہ تے او پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا جڑا اپنی جان تک دی پرواہ نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ اس توحید دی خاطر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں حضرات اسی جان دے ہو نا بیٹیاں والے ہو اور بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندے
بیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندے. میں اس بات دی بھی وضاحت فرما دیاں. حضرت قاری صاحب نے فرمایا پچھلے دن پچھلے سال دی بات ہے, 2 سال پہلے دی بات, کہ جدوں بارڈر دے اوپر ایک فوجی جوان شہید ہو گیا جدیاں 4 جوان بیٹیاں سن. اپنے باپ دی شہادت تو بعد اپنی کلاس دے اندر امتحان دیتا, پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. سکول دے اندر خوشیاں دے شادیاں نے بجائے جا رہے, انہوں نے انعامات دے نال نوازیا گیا, میڈلاں دے نال نوازیا گیا. اے 4 بیٹیاں جدوں میڈل لے کے اپنی کلاس اور سکول تو باہر نکلیاں, آپس دے اندر ملیاں تے چیخاں مار مار کے رون لگ پیاں. حضرات پھر وہ میڈل لے کے اپنے گھر دے اندر جان دی بجائے سیدھیاں اپنے ابو دی قبر تے چلیاں گئیاں اور رو کے کہندیاں نے, ابو جی سانو اتنی بات دا جواب دے دیو, صرف اتنا دس دیو کہ اسی اے میڈل لے کے ہن کدے کول جائیے. اج کون ہے اپنی بیٹیاں دے پیشانیاں تے بوسے دین والا؟ اج کون ہے اپنی بیٹیاں نو اپنے سینے دے نال لگان والا؟ اللہ اکبر. باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں, باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں. اپنے ویر بھی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں, ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. حضرات میرے پیغمبر نو ایک دکھ بھی پہنچائے گئے جدوں پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب اپنے باپ نو ملن واسطے نکلیاں, حبار بن اسود نے روک کے نیزہ ماریا, پیٹ دے اندر بچہ دایا ہو گیا. میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا زمین تے گر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں کئی دنوں بعد اپنے باپ دے نال مدینہ المنورہ دے اندر ملاقات ہوئی تے رو کے جناب سیدہ زینب کہندیاں نے, ابو جی بیٹیاں دے نال تے ایہو جے ظلم کوئی نہیں کردا, بیٹیاں تے سارے اندیاں سانجیاں ہویا کردیاں نے, بیٹیاں دے نال تے ہو جے ظلم کوئی نہیں کردا. لیکن میرے پیغمبر نو اے ظلم اور اے دکھ بھی برداشت کرنے پہ تے اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر اے طائف دے اندر مار مار کے میرے پیغمبر نو لہو لہان کیتا گیا. رب دی توحید دی خاطر احد دے اندر دندان مبارک شہید کیتے گئے. توحید دی خاطر آل یاسر نو تڑپا کے شہید کیتا گیا. توحید دی خاطر جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکے دے چوک دے اندر سولی دیتی گئی تے توحید دی خاطر جناب بلال حبشی نو جناب گھسیٹے آ گیا گلیاں دے اندر تے رب دی توحید دی خاطر حضرات میرے پیغمبر دی محنت دیکھ, توحید دی خاطر اسی مذاق بنایا توحید نو. وما قدر اللہ حق قدری. سانو بواسیر ہو جائے اسی چھلے لب دے پھرنے ہیں, اسی کوئی مکان بنا لیے او دے اتے ہنڈی مودی مار کے رکھ دینے ہیں. سانو کوئی اللہ پاک گڈی دے دیں اچھی, اسی تھلے ٹوٹا ہویا لتر بن لینے ہیں. خوشی دا موقع آ جائے دلے دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دینے ہیں. اللہ کسی نے بیٹا عطا کر دے دروازے تے شرین دے پتے بن دینے. توحید ہے کیا اس لیے کلمہ پڑھا تھا؟ ایک جوتے کے اوپر تجھے امید ہے کہ رب کی ذات کہاں گئی؟ اس کو کہتے ہیں ایمان, اس کو کہتے ہیں اسلام. ہنڈیا کے اوپر امید ہے, رب کی ذات کہاں گئی؟ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے اور کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہویا تینوں, جا کے کسی نے دکھا کے آ, رب کی ذات کہاں گئی؟ رب کی ذات کہاں گئی؟ حضرات میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم ہے
حقیقت کو سمجھو، عقیدے کے بغیر نجات نہیں ہوگی، عقیدے کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہو تو یہ اتنا پاکیزہ جرم ہے، جو جرم ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے کیا۔ اگر توحید بیان کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا جرم ہے تو 950 سال تک اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام یہ جرم کرتے رہے۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر توحید کو بیان کرنا جرم ہے تو اللہ کے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے اور یہ جرم کرتے رہ گئے۔ اگر یہ توحید کو بیان کرنا جرم ہے، موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، رب کی توحید کو لے کر، اللہ کے اوپر ایمان اور توکل کو لے کر۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ فرعون بحر کلثم کے اندر غوطے کھاتا ہوا نظر آیا۔ اگر توحید کو بیان کرنا جرم ہے تو میرے پیغمبر نے ساری زندگی یہ جرم کیا۔ پیغمبر کے صحابہ بر و بحر میں جا گئے، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، بر صغیر تک پہنچے، مشرق و مغرب میں پہنچے، یہی دعوت لے کر، یہی پیغام لے کر۔ اور پھر بر صغیر میں دیکھ، اولیاء اللہ کی جماعت نکلی میدان میں، علماء کی جماعت نکلی تھی میدان میں، پیغمبر کے امتی نکلے میدانوں میں، گھروں سے بے دخل ہوئے، انہوں نے بڑی بڑی سرکاروں کا مقابلہ کیا۔ محمد حسین بٹالوی نکلے، ابو الوفا ثناء اللہ عمر سری نکلے، شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نکلے، ملک پاکستان میں حضرت شیخ القرآن نکلے، عبداللہ شیخ پوری نکلے، جناب حضرت علامہ حبیب الرحمان نکلے، بچے کو ذبح کروا کے نکلے، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان نکلے، بم کے دھماکے سے چھلنی ہو کے پیغام دے کے گئے۔ آج بھی رب کی توحید کا اعلان کرنے والے زندہ ہیں۔ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، توحید والا رہے گا، میرا اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ جب سب مشرک ہو گئے، جب سب باغی ہو گئے، جب سب نے رب کو بلا دیا، پھر رب کے فیصلے آئیں گے، پھر عذاب آئیں گے۔ میرے اللہ کو شریک برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑے اختیارات والا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے۔ جاؤ جہاں مرضی بھاگ جاؤ، پھر بھی تمہیں رب کے در پہ آنا پڑے گا۔ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، آزمانے والوں نے آزما لیا۔ ہندو شاعر روتا ہوا یہ بات کہتا ہوا نظر آیا کہ ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں، کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن اہل حق، اہل حدیث، اہل سنت کا بچہ جب تک زندہ رہے گا، ہر دنیا کی طاقت کے سامنے رب کی توحید کے ڈنکے بجاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تیار ہونا انشاءاللہ۔ اپنے عقیدے نو مضبوط کرو، کی ہو گیا تو یار گل سنو، کیا تسی نعرہ مارے قربان جاواں تواڈے نعرے تے بھی ماشاءاللہ، میں کہڑا تم کیا تھی نعرہ مارو، میں تقریر تے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر دا نعرہ مارنا ہے تو کم از کم پتہ تے لگے نا، کوئی بندے چار بیٹھے نے، ایک ہی ہوئے جی رو رو کے کہیں نے پیڑے رو انہوں تے چپ چنگی ہے، پھر اللہ اکبر دا نعرہ اونچی مارو، ہن مارو میرے پائیے۔ لو جی پھر میں اپنی بات اتنے ختم کر دیا۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے
دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے؟ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوں دی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ او جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بگیڑی سوار سکتا، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکتا، اوہ نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا؟ حضرات را توجہ کرنا، 12 سالان دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا؟ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا؟ جے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پڑھ کے، کوئی مواحد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ تے گل دے اتے ذرا غور کر لیں، انشاءاللہ گل بالکل واضح ہو جائے گی، عقیدے صاف ہو جان گے۔ اوہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، بیٹے دین والا کون ہے؟ ادا عقیدہ ذرا ہاتھ چوکے دسے بیٹیاں دین والا کون ہے؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ اوہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹے بکریاں 4 دیاں، اوہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ، اوہ ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردہ، اوہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا دل کردہ، اوہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے؟ انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے؟ ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے؟ انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے؟ ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی جو ڈر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، ایک وری ذرا سارے بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔